فارم ہاؤس کے لان میں بابا سائیں، سیاست سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اور دوسرے آس پاس کے گاؤں کے وڈیرے اور سرپنچ جو بابا سائیں کے اچھے دوست بھی تھے جمع تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور سب چائے کا دور چل رہا تھا۔ محفل اپنے اختتام کے قریب تھی۔ امیر حماد جلتی آنکھوں سے بابا سائیں کے پاس گئے، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اسے اشارے سے ویٹ کرنے کا کہا۔ وہ بڑے سے لان کے خاموش کونے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ بے چینی اور گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ آہستہ آہستہ بھیڑ کم ہونے لگی، لوگ اجازت لے کر رخصت ہونے لگے۔ امیر حماد کا دل چاہا جلدی سے یہاں سے سب کو غائب کر دے، کیونکہ کوئی منتظر تھا ان کا حویلی میں۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ جو میری ہے میری اپنی۔ انہوں نے دکھتے سر اور آنکھوں سے سوچا۔ بہت دیر گزر گئی، ایک ایک پل کاٹنا محال ہو رہا تھا۔ بابا سائیں وہاں سے اٹھ کر اندر فارم ہاؤس کے ایک بڑے سے پرتعیش بیڈ روم میں چلے گئے۔ کئی لمحوں بعد ملازم کو پیغام دیا انہیں بلانے کا۔ امیر حماد نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا سائیں آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ بابا سائیں، انہوں نے احترام سے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ۔ بنا آنکھیں کھولے حکم صادر کیا گیا۔ امیر حماد بیڈ پر بیٹھ گئے اور ان کی ٹانگیں دبانے لگے۔ ایسا وہ اکثر کیا کرتے تھے، محبت سے، احترام سے۔ امیر حماد، میرے بیٹے، میری طاقت، میری ہمت۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر محبت سے مسکرا کر انہیں پکارا۔ حکم کیجیے بابا سائیں۔ وہ بے حد خاموش، خالی، بے تاثر نظروں سے بابا سائیں کو دیکھتے رہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ خرم کی مرضی، اس کی خواہش پر لیا گیا ہے۔ وہ بولے۔ خرم نے کل ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نوشین بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کا فیصلہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بالآخر وہ ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ خوش تھے، بہت خوش۔ امیر حماد خاموشی سے انہیں سنتے رہے۔ ہم نے تمہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ انہوں نے نظریں امیر حماد پر مرکوز کی۔ بابا سائیں، کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد امیر حماد گویا ہوئے۔ آپ کا ہر حکم، ہر فیصلہ سر آنکھوں پر رہا، کبھی کسی حکم سے اختلاف نہ ہوا۔ ان کے لہجے میں احترام تھا۔ لیکن بابا سائیں، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنا چاہوں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ بابا سائیں چونکے، بولو۔ بابا سائیں، جس لڑکی سے آپ خرم احسان کی شادی طے کر رہے ہیں وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں ہے۔ انہوں نے سید احسان علی شاہ کو کسی خواب سے حقیقت کی دنیا میں لا پٹخا تھا۔ سید احسان علی شاہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور چہرے پر سختی ابھری۔ وہ نوشین نہیں ہے بابا سائیں، اور نوشین اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھ کر سوچا؟ سید احسان علی شاہ کے تاثرات سخت ہوئے اور نوشین کی موت یاد دلانے پر آنکھوں میں ایک دم تکلیف کے آثار ابھرے۔ یہ بات دلا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ لب بھینچتے ہوئے بولے۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا بابا سائیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جس دن وہ لڑکی ہماری دنیا میں آئی تھی اس دن وہ ہمارے لیے نوشین بن گئی۔ وہی نوشین ہے اب، اس کی اصلیت کے بارے میں اب زندگی بھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ بابا سائیں، یہ تو خود کو اور سب کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی۔ امیر حماد نے بے بس سی ان کی طرف دیکھا۔ امیر حماد، بھول جاؤ اس بات کو کہ وہ نوشین نہیں ہے۔ بابا سائیں، سید زادوں کی شادی کسی غیر ذات میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کے خاندان کا یہ اصول تو یاد رکھے۔ امیر حماد کی دنیا تہس نہس ہونے جا رہی تھی۔ وہ کیسے کرے، کیا کرے، یہ سب رک جائے۔ امیر حماد، ان کی آواز کچھ بلند ہوئی۔ وہ لڑکی نوشین فیضان علی شاہ ہے اور نوشین ہمارے خاندان، ہماری ذات کی ہے۔ یہی سچ ہے، اس کو اپنے دماغ کی پرتوں میں محفوظ کر لو۔ ان کی آواز میں گرج تھی، تحکم تھا۔ امیر حماد ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے خاموش، لیکن اندر سے طوفانوں کی زد میں دل لرز رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ امید ہے ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے تم،
اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ وہ بالکل اجنبی بن چکے تھے۔ امیر حماد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سید احسان علی شاہ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ امیر حماد کے چہرے پر پہلی عجیب سی تکلیف کو دیکھا، ایسے جیسے وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر رہے ہو۔ بہتر بابا سائیں، انہوں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ سید احسان علی شاہ نے ان کی ٹوٹی ہوئی سی لرزتی ہوئی سی آواز سنی، ان کی سرخ آنکھیں ضبط سے بھینچے جبڑے، ماتھے پر ابھرتی رگ۔ سامنے کھڑا امیر حماد ایک عجیب داستان سنا رہا تھا۔ وہ لمحوں میں ان کے اندر تک کو پڑ گئے اور ان کا خون کھول اٹھا۔ تم جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہہ کر نظریں موڑ لیں۔ امیر حماد تیزی سے باہر نکل آئے۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے باہر لان میں آ کر گہرے لمبے سانس لیے اور بے دم ہو کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ سر پٹ رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر کے بال جکڑے۔ آنکھوں میں اس معصوم سی پریوں جیسی لڑکی کا چہرہ گم گیا جو ان کے لیے روتی تھی، جو ان کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ مہر، وہ بڑبڑائے۔ مہر کی آواز ذرا اونچی ہوئی۔ مہر، بار بار اس کا نام بھی خودی سے پکارتے چلے گئے۔ وہ جل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ مہر امیر حماد کی ہے، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ وہ بکر رہے تھے، سر ہاتھوں میں گرائے شکستہ سے، اور اس دن وقت نے اسے سنگ دل، سنجیدہ، مضبوط سے شخص کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا۔ امیر حماد گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھے۔ وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئے تھے اور وہ جانتے تھے اگر وہ آدھی رات کے بعد بھی واپس آتے تو اس لڑکی کو وہیں پاتے۔ سلو موشن میں وہ اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ حویلی خاموش نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے کندھوں سے چادر ڈھلک کر ایک کندھے پر ذرا سی اٹکی رہ گئی، لیکن وہ یک ٹک مہر سلیمان کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دودھیا معصوم سا چہرہ، پریشان سی شہد رنگ آنکھیں جن میں تفکر کی گہری لکیریں، وہ بے اختیار ان کی طرف بڑی سی آل اٹھی۔ دودھ سے چہرے پر اڑتی ہوئی امیر حماد کو اپنی آنکھوں میں چبھن سی محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے خود کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ ان سے ایک قدم کے فاصلے پر رکی۔ آپ نے بہت دیر کر دی، وہ برائی آواز میں بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ برا تو نہیں ہوا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ کچھ برا نہیں ہوا مہر، وہ مسکرائے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کس دقت سے مسکرائے تھے۔ سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، انہوں نے نرمی سے مہر کے چہرے کو چھو کر کہا۔ مہر نے سکون کا سانس لیا، پرسکون ہوئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، وہ ان کے پیچھے سے زمین کو چھوتا ان کی چادر کا پلو اٹھا کر ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ لیکن سب ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ امیر حماد کے رگ و پے میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ انہیں مہر سلیمان سے سکون ملتا تھا۔ مہر سلیمان ان کی زندگی کا سکون تھی۔ چائے بنا لاؤ؟ وہ سوالیہ نظروں سے پوچھتی ان کے سامنے آئی۔ نہیں، آج دل نہیں ہے چائے کو، وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولے۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا تھا، بہت تک گیا ہوں، وہ زینوں میں سے سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک معلوم ہوتی۔ وہ فکر مند سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھی، ان کی طرف مڑ کر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ہاں، طبیعت نہیں ٹھیک شاید، وہ کوئے سے بولے۔ مہر خاموش سے انہیں دیکھتی رہی، بنا پلک جھپکے۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، وہ مہر کو دیکھتے رہے خاموشی سے۔ دل میں اب سکون سا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے ہر چیز بھلا دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے واقعی ہی بھلا دیا۔ ہر خوف، ہر ڈر، مستقبل کی فکر، وہ بس حال میں رہنا چاہتے تھے۔ یہ جو لمحے ان کے پاس تھے، ان کی دسترس میں، ان میں مہر کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش اسے دیکھتے رہے، اور مہر نے ان کو دیکھنے دیا۔ کئی پل گزر گئے۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آرام کریں، وہ آہستگی سے بولی۔ میں جاؤں؟ آپ سو جائیں۔ مہر نے سوالیہ نظروں سے امیر حماد کو دیکھا۔ نہیں، یہیں رہو، مہر نے خاموشی سے سر ہلایا اور رخ سامنے کی طرف کر کے دور آسمان پر دھند میں چھپے چاند کو دیکھنے لگی۔ یکا ٹک اور امیر حماد
ان کی نظریں ابھی بھی اس پر تھی، اس لڑکی پر جو ان کی تھی، ان کی اپنی۔ دل خالی سا ہوتا رہا۔ اگلے دن بابا سائیں حویلی آئے۔ بہت دن بعد ہر طرف افراتفری سی پھیل گئی۔ بابا سائیں کے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول کرتے ہوئے امیر حماد خاموشی سے رہے۔ بابا سائیں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ بابا سائیں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی۔ خرم بابا سائیں کے کسی کام سے شہر سے باہر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امیر حماد ان کے پیچھے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی اجازت کے بعد ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے میز پر کچھ کاغذات پھیلائے دیکھ رہے تھے۔ سید احسان علی شاہ نے انہیں ایک نظر دیکھا۔ امیر حماد کا حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کی کل کی رات کسی کرب میں گزری تھی۔ انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ وہ بہت کچھ سمجھ رہے تھے، وہ بہت کچھ سمجھ چکے تھے۔ بابا سائیں، امیر حماد نے انہیں پکارا۔ بابا سائیں، آپ سے ایک بار پھر گستاخی اور نافرمانی کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خرم احسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر ایک بار پھر سے سوچیں۔ بابا سائیں، سید احسان علی شاہ چہرے پر سختی سی لیے سامنے موجود کاغذات پر نظر دوڑاتے رہے۔ بابا سائیں، وہ 2 قدم ان کے قریب ہوئے۔ بابا سائیں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں، اگر کبھی خرم کو اصلیت پتہ چل گئی، آپ اسے ٹوٹنے سے کیسے بچا پائیں گے؟ بابا سائیں، یہ دھوکہ ہے خرم کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے لیکن اندر سے تڑپ رہے تھے۔ سید احسان علی شاہ چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر اٹھ کر ان کے سامنے آئے، امیر حماد کے بالکل سامنے، بالکل پاس، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کاٹدار نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے۔ امیر حماد، کیا تم نہیں جانتے کہ سید احسان علی شاہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں؟ انہوں نے چبا چبا کے لفظ ادا کیے۔ امیر حماد ایک دم خاموش سے ہو گئے۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں بغاوت کیوں نظر آ رہی ہے امیر حماد؟ ان کی غضبناک آواز ابھری۔ امیر حماد نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑکی خرم کی منگ ہے، خرم کی ہونے والی بیوی، خرم کی زندگی۔ وہ سرد لہجے میں بول رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اس لہجے میں امیر حماد سے بات نہ کی تھی۔ بابا سائیں، امیر حماد، انہوں نے تیز لہجے میں امیر حماد کی بات کاٹی۔ خرم کی زندگی جڑی ہے اس لڑکی سے، میرے وارث، میرے اکلوتے بیٹے کی زندگی ہے۔ وہ زندہ ہے تو اس لڑکی کی وجہ سے، وہ بولے، اور نوشین زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اور تمہیں بس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا، فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ یاد کرو کئی سال پہلے کی وہ اپنی زندگی، اپنی وہ حیثیت۔ وہ بہت بے رحمی سے بول رہے تھے۔ امیر حماد نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور شکستگی سے 2 قدم پیچھے ہٹے، ان سے دور۔ کبھی زندگی میں ان کو ان کی حیثیت یاد نہیں کروائی گئی تھی، تو آج کیوں؟ تمہارا فرض ہے ہمارا ہر ایک حکم ماننا، وہ بولتے جا رہے تھے، اور امیر حماد بلندیوں سے پستیوں میں گرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تو ان کے بابا تھے، ان کے پیارے بابا سائیں۔ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ ایک پل میں اجنبیت کی اتنی بڑی دیوار کیوں کھڑی کر دی تھی خود کے اور امیر حماد کے درمیان؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امیر حماد کی آنکھوں میں وہ احساس دیکھ لیا تھا جسے محبت کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے باغی جذبہ تھا۔ اور سید احسان علی شاہ اپنے سر اٹھانے والے ہر باغی کا سر کچلنا اچھے سے جانتے تھے، اور یہ تو پھر ان کے بیٹے کی خوشیاں اور زندگی کا سوال تھا۔ امیر حماد لمحوں میں زمین بوس ہوئے، ان کے مان کا محل دڑام سے گر کر ٹوٹ گیا۔ تو یہ سب واقعی ان کے اپنے نہیں تھے، ان کا کوئی اپنا نہ تھا، وہ اکیلے تھے اس دنیا میں، اور مکروز تھے سید احسان علی شاہ کے۔ وہ شل سے چند قدم اور پیچھے ہٹ گئے، کندھے اور نظریں جھکائے۔ ان کو ان کا مقام یاد دلایا گیا تھا آج۔ سید احسان علی شاہ آگے بڑھے اور امیر حماد کے دونوں کندھوں کو سختی سے پکڑا۔ یہ جو باغی جذبہ سر اٹھا رہا ہے تمہارے اندر، یہ جو کچھ نیا جنم لے رہا ہے تم میں، اسے ختم کرو آج اور ابھی۔
انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ امیر حماد نے نظریں اٹھا کر بھی انہیں نہ دیکھا، وہ زمین کو دیکھتے رہے، لب بھینچے۔ سید احسان علی شاہ نے انہیں گلے لگایا اور کندھا تپ تپایا۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے میرے بیٹے، میری طاقت، میری ہمت۔ انہوں نے کان کے قریب پراسرار سے لہجے میں سرگوشی کی اور پھر خود سے الگ کر دیا۔ تو یہ الفاظ سچ تھے یا یہ لہجے سچ تھے؟ امیر حماد نے سوچا۔ سمجھ گیا بابا سائی۔ سید احسان علی شاہ نے رخ موڑ لیا، گویا اب وہ جا سکتا ہے یہاں سے۔ امیر حماد شکستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آج وہ بہت بری طرح سے ٹوٹے تھے۔ آج ان کی عزت نفس، ان کی انا مجروح کی گئی تھی۔ آج ان کا اعتبار اور مان ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ رات کو بھی باہر نہ آئے۔ مہر ان کا انتظار کرتی رہی، 2 بار ان کے دروازے پر دستک دی، پھر یہ سوچ کر اپنے کمرے میں آ گئی کہ امیر حماد کی طبیعت خراب تھی، آرام کر رہے ہوں گے۔ ساری رات وہ ٹوٹتے رہے، بکھرتے رہے، اور بس صرف ایک رات کافی تھی تمام دکھوں کا ماتم کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگلے دن وہ بہت صبح حویلی سے نکل آئے۔ وہاں سے دور سنسان سا علاقہ، خاموشی اور سکوت، بڑھتی ہوئی دھند۔ انہوں نے کچی سڑک کے کنارے گاڑی روک لی اور خود سے ہی جنگ لڑنے لگے۔ بس امیر حماد بہت کمزور ہو لیا، اب مزید نہیں۔ وہی سنگ دل، ظالم، بے حس اور سرد مہر امیر حماد بن جاؤ، جس نے بابا سائی کے کہنے پر بے شمار مظالم کیے، سازشیں رچی، سیاسی شیطانی شطرنج کے کھیل کھیلے، اور امیر حماد جو کبھی نرم نہ پڑا تھا، اب کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ ایک لڑکی تمہاری کمزوری نہیں بن سکتی، تم مضبوط اور سخت دل اور ظالم۔ وہ سرد بے تاثر نظروں سے دور کہیں خلا میں دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے پاس دھواں سا ابھرا، انہوں نے دیکھا سامنے شلوار قمیص میں کندھوں پر چادر اوڑھے وہ ان کا ہم شکل، ان کی پرچھائی جیسا ایک امیر حماد کھڑا تھا۔ تم نہیں بکھرو گے امیر حماد، کیونکہ تم سنگ دل ہو، ظالم ہو اور مضبوط بھی، لیکن کیا اس لڑکی کا سوچا تم نے، جو پہلے ہی اپنا سب کچھ گنوا چکی ہے، جس کا دل چڑیا کے دل سے بھی زیادہ نازک ہے؟ وہ سراپا سوال بنا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کبھی اظہار نہیں کیا، اس کو کبھی کوئی امید، کوئی وعدہ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک بودا سا جواز پیش کیا۔ سامنے کھڑا وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ محبت کو الفاظ کے اظہار کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے جذبات سے ناآشنا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ امیر حماد نے نظریں چرائی۔ تو یاد کرو وہ رات جس میں تم نے اس لڑکی کی چوڑیاں توڑ دی تھی۔ اس رات اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے، وہ کس وجہ سے تھے؟ امیر حماد خاموشی سے کھڑے رہے۔ اور وہ برفیلی رات جب وہ موت کسی سردی میں ساری رات سسکتی تمہارا انتظار کرتی رہی، اس رات میں کیے گئے وہ وعدے۔ امیر حماد نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں تھا ان وعدوں میں، کچھ واضح نہیں تھا، عام سے الفاظ تھے۔ نہیں، سب کچھ ہی تو تھا ان عام سے الفاظ میں، سب کچھ واضح تھا ان الفاظ میں، اس لہجے میں، اس آواز میں جب وہ ادا ہوئے، ان آنکھوں کے جذبات میں سب واضح تھا۔ خاموش ہو جاؤ، امیر حماد اونچی آواز میں بولے۔ اس لڑکی کو مار دو گے تو؟ وہ دھواں سا بن کر غائب ہو گیا۔ امیر حماد گاڑی میں بیٹھے اور بے مقصد سے گھومتے رہے، چپتے رہے خود سے ہی، اپنے سوالات سے، اپنے اندر اٹھتے شور سے، بے پناہ شور، کان پھاڑ دینے والا شور۔